السلام علیکم ناظرین، میں ان تمام ویورز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری اس سے پچھلی ویڈیو جس میں میں نے چکن تندوری کی ترکیب بتائی تھی کہ گھر میں چکن تندوری کس طرح سے بنائی جا سکتی ہے، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت سے ویورز نے مجھ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور چند ایک نے کومنٹس بھی کیے اور مجھ سے یہ فرمائش بھی کی گئی کہ میں اپنے شہر کی کوئی ٹریڈیشنل ڈش بھی اس کی ترکیب بھی ان کے ساتھ شیئر کروں۔ تو جلد ہی میں ایک ٹریڈیشنل ڈش کے ساتھ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آج میں آپ کے لیے چکن شامی کباب بنانے کی ایک ترکیب لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے گھر میں جس طرح سے چکن کے شامی کباب تیار کیے جاتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو جب بھی ہمارے گھر میں کوئی دعوت ہوتی ہے، مہمان آتے ہیں تو انہیں یہ شامی کباب بہت پسند آتے ہیں اور انہوں نے بارہا ہم سے پوچھا ہے کہ انہیں بھی اس کی ترکیب بتائی جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ جب وہ آج اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور وہ اس ترکیب کو سیکھ لیں گے تو پھر جب ہم ان کے گھر جائیں گے تو وہ اسی ترکیب سے شامی کباب بنا کر ہماری تواضع کریں گے۔ میں آپ کا ہوسٹ فرینک کوئٹہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے لیے ہمیں کن کن اجزاء کی ضرورت ہے۔ یہ ایک چکن میں نے لی ہے اور اس کے اتنے بڑے پیس کروا لیے ہیں اور اس میں سے ہم نے ربس والا پیس نکال دیا ہے اور گردن والا پیس نکال دیا ہے کیونکہ شامی کباب کے لیے ہمیں بوٹی کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس آلو ہیں، یہ 4 آلو درمیانے سائز کے کاٹ لیے ہیں ہم نے، اور اس کے علاوہ ہم اس میں یہ پیاز ڈالیں گے، یہ 2 پیاز ہم نے کاٹ لیے ہیں۔ اور ناظرین یہ لہسن ادرک کا پیسٹ ہے، 2 چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ بھی ہم اس میں شامل کریں گے۔ ہم نے لہسن اور ادرک کے پیسٹ کو بنا کر فریزر میں محفوظ کیا ہوا ہے اور آپ بھی چاہیں تو لہسن ادرک کا پیسٹ فریزر میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے پاس یہ چنے کی دال ہے اور 1.5 کپ چنے کی دال ہم اس میں ڈالیں گے۔ ناظرین میں آپ کو اس کے انگریڈینٹس بتا رہا تھا، تو اس میں جو مسالے ہم استعمال کر رہے ہیں میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا چلوں۔ ناظرین ہمارے پاس یہ ثابت دھنیا ہے، اسے ہم نے گھر میں پیسا ہے اور یہ ہم اس میں 2 چمچ استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس گرم مسالہ پاؤڈر ہے، یہ بھی ہم نے گھر میں بنایا ہے، اور یہ سفید زیرہ یہ بھی ہم نے گھر میں پیسا ہے۔ یہ تینوں ہم اس میں 2 چمچ استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین ہم اس میں یہ 2 چمچ ہم اس میں یہ نمک استعمال کریں گے، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ سالن مسالہ پاؤڈر ہے، 2 چمچ ہم یہ اس میں ڈالیں گے، اور یہ لال مرچ ہم نے گھر میں کوٹی ہے اور یہ بھی ہم اس میں 2 چمچ ڈالیں گے۔ لیکن ناظرین اگر آپ چاہیں تو آپ حسب ذائقہ ان کی مقدار کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہے ناظرین ہمارے پاس اس میں سبز مرچ ہے اور انڈا ہے اور یہ دھنیا ہے، اور یہ سب چیزیں ہم ان کو تھوڑی دیر کے بعد استعمال کریں گے۔ اور اس وقت ہم یہ تمام مسالے، دال، پیاز، آلو، لہسن ادرک کا پیسٹ اور چکن، اسے ہم ایک پریشر کوکر میں ڈالیں گے اور اس میں 3 گلاس پانی ڈال کر اسے 30 منٹ کے لیے پکائیں گے، اور جب یہ پک جائے گا تو اس کے بعد ہم آپ کو اگلا پروسیجر دکھائیں گے۔ ناظرین یہ تمام اجزاء ہم اس میں پریشر کوکر میں ڈال دیں گے۔ چکن ہم نے اس میں ڈال دیے، اور یہ آلو، یہ پیاز، اور یہ دال، اور ناظرین یہ ثابت دھنیا یہ ہم اس میں ڈالیں گے، 2 چمچ ہے یہ گرم مسالہ پاؤڈر یہ بھی 2 چمچ، اور سفید زیرہ پسا ہوا،
اور اس میں 2 چمچ سالن مسالہ ہے، لال مرچ کٹی ہوئی ہے اور نمک، یہ بھی ہم سارا اس میں ڈال دیں گے۔ اور ناظرین اب ہم اس میں 3 گلاس پانی ڈالیں گے اور یہ پریشر کوکر میں ہم اسے پکانے کے لیے رکھ دیں گے۔ ناظرین یہ 30 منٹ کے بعد یہ شاٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ پریشر کوکر میں چکن گل چکی ہے اور اس کا پانی اب ہم خشک کریں گے۔ اس کا پانی خشک کرنا ضروری ہے، تو پانی خشک کرنے کے بعد پھر ہم آپ کو اگلا پروسیجر دکھاتے ہیں۔ تو ناظرین ہم نے پریشر کوکر میں سے یہ تمام چیزیں نکال لی ہیں، اس کا پانی خشک کر دیا تھا، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اب ہم اس چکن میں سے اس کی ہڈیاں علیحدہ کریں گے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سارا پروسیجر کرنے سے پہلے آپ اپنے ہاتھ صابن سے اچھی طرح ضرور دھو لیں۔ ناظرین ہم نے اس میں سے ہڈیاں الگ کر لی ہیں اور اسے گوندھ کر تمام اجزاء کو یکجا کر لیا ہے۔ اور اب ہم اس میں دھنیا اور مرچ ڈالیں گے اور اس کے بعد اس پہ ہم انڈا بھی ڈالیں گے۔ ناظرین ہم نے اس پہ ہرا دھنیا اور مرچ ڈال دی اور اب ہم اس میں انڈا توڑیں گے اور اس کو اس میں مکس کر دیں گے۔ اچھا ناظرین ہم نے اس میں انڈا مکس کر دیا ہے، تو جب ہم کباب اس کو ہم فرائی کریں گے تو اس پہ ہمیں ایکسٹرا پھر انڈا لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ یہ سارے پروسیجر کریں تو کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ بار بار صابن سے اچھی طرح دھو لیں۔ اسے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اب کباب بناتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا پانی ہم اپنی اس پہ ہتھیلی پہ یوں لگائیں گے تاکہ یہ ہمارے ہاتھ سے نہ چپکیں، اور اس طرح ہم یوں ہم اس کا ایک گولا بنا کے اور اس طرح سے ہم اس کا کباب بنا لیں گے یوں۔ جی ناظرین ہم نے یہ کباب تیار کر لیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب تیار ہیں۔ اس کو ہم اب فرائی کریں گے اور آپ انہیں اپنے ریفریجریٹر کے فریزر میں بھی محفوظ کر سکتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، اور جب آپ کا دل چاہے پھر آپ اسے چائے کے ساتھ بھی نوش فرما سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کھانے کے ساتھ بھی۔ تو چلتے ہیں اب اس کو فرائی کرتے ہیں۔ جی تو ویورز یہ کباب تیار ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ایکسٹرا انڈا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس طرح کچھ براؤن سے ہو جائیں تو آپ اسے نکال لیں۔ کباب اس وقت یہ تیار ہو چکے ہیں، یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ میرے بیٹے نے یہ فش مسالہ فرینچ فرائز تیار کیے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ باربیکیو ساس ہے جو کہ امیق نے بنائی ہے، اور اب ہم انہیں ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ کباب ان کا ذائقہ کیسا ہے۔ میں یہ امیق سے ٹیسٹ کرواتا ہوں کہ یہ کباب کیسے بنے۔
واہ یمی یمی. اچھا مزہ آ گیا. مزہ آ گیا. یہ ڈالو اس پہ. آپ کو پلا دوں. واہ. یہاں پہ ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہو رہا ہے. آپ بھی گھر میں اس ترکیب سے شامی کباب بنا سکتے ہیں، اور جب آپ یہ شامی کباب بنا لیں تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ کیسے بنے ہیں. آپ سے اب کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسٹے ہوم اینڈ اسٹے سیف.